ورنہ کوئی وجہ نہیں. خدا کا نظام نہیں بدلا، چاند نہیں بدلا، سورج نہیں بدلا، ستارے نہیں بدلے، راتیں نہیں بدلی، دن نہیں بدلا، ہوا نہیں بدلی، پہاڑ نہیں بدلے، دریا اور سمندر نہیں بدلے، کوئی چیز نہیں بدلی، ہم بدل گئے. بڑی عجیب بات کہی کسی نے، کہتا زمین بدلی زمان بدلا، مکین بدلے مکان بدلا. زمین بدلی زمان بدلا، مکین بدلے مکان بدلا. نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا. دوستو ایک مرتبہ پھر سے حضرت قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی شاندار اور عمدہ بیان لے کر حاضر ہوا ہوں. بیان کا عنوان ہے جمعے کی فضیلت. بیان کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں، آئیے مل کر توجہ کے ساتھ میں اس بیان کو سنتے ہیں انشاءاللہ. اسی کو کہتا زمانے کی روش بدلی، زمین و آسمان بدلے. نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا. کیا ہوا کہ آپ کو ہم نے اگر تم شہر چھوڑ کر کالونی میں تبدیلی کر لی، چھوٹی دکان چھوڑ کر بڑی بنا لی، ایک دفتر سے دوسرے میں چلے گئے، اس کو تبدیلی کون کہتا ہے؟ اسی کو قرآن کریم للکار کے کہتا ہے کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. او لوگو، تم نے حرام کھا کھا کر، حرام زبان سے بول بول کر، آنکھوں سے حرام دیکھ دیکھ کر اتنے اندر دل کالے کر لیے، اب ان کا تھا دل دنیا میں ملتا نہیں. کون صاف کرے، کون بتائے؟ جس کے کہنے کے پیچھے آدمی لگے. ساری عمر گزر گئی مسلمان علماء کو، خطیبوں کو قرآن کریم سناتے سناتے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگوں، ایک وقت حیاتی علیہ زمان. او لوگوں، میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، قرآن سنیں گے بھی صحیح، قرآن پڑھیں گے بھی صحیح، پیاری پیاری انگلی حلق پہ رکھ کر کے فرمایا او لوگوں، اس حلق سے نیچے قرآن اترے گا نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت ہے، بڑی لمبی چوڑی جماعت چل رہی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ساتھ ہے، تشریف لے جا رہے ہیں. صحابہ کرام کی نظر پڑی چند جانور ہیں، چند پرندے ہیں، چند پکشی ہیں، ان کے پروں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے، اور وہ جانور گندگی کھا رہے ہیں، غلاظت کھا رہے ہیں، ان کی چونچ گندوں میں لگی ہوئی ہے. صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور کرنے لگے کانے کملی والے، قرآن کی بے ادبی ہو گئی، قرآن کی بے حرمتی ہو گئی. بروں پہ قرآن لکھا ہوا ہے، جانور اپنی چونچوں سے گندگی کھا رہے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا یبقى من الاسلام الا رسم ولا يبقى من القرآن الا اسمه او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کالی کملی والے، سردار کائنات، مفخر موجودات، سدو جہان کے بادشاہ حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا اولادا، میری امت کے ایک وقت ایسا ہی آئے گا، قرآن پڑھیں گے، کام ایسے کریں گے جیسے یہ تمہیں کر کے دکھلا رہے. ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہے، سارے عذاب ٹل جائیں گے، ساری بیماریاں ٹل جائیں گی، ساری بیماریاں پریشانیاں ٹل جائیں گی. اور دوسری طرف کا پتہ نہیں کہ اور کیا کیا گند ہمارے گھر میں بھرا ہوا. انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خیر خواہی کے لیے اصول بیان فرمائے. بڑی کام کی بات آپ حضرات کے لیے عرض کرنے لگا ہوں. ارشاد فرمایا لوگوں، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، اپنے لیے اچھا سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. زندگی، حیاتی اور عمر جو ہے، اسے اپنے لیے غنیمت جانو.
جب موت آ جائے گی پھر تو جزا ہے یا سزا ہے؟ عمل ختم، کون عمل کر سکتا ہے پھر؟ اور مبارک تھے وہ لوگ جنہوں نے اس زندگی میں ان تمام چیزوں کو سوچا۔ صحابی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے مدینے پاک میں، اندازہ لگا ان نوجوانوں کی موت کا کیا کہنا جو آخری وقت میں بھی اپنے آقا کا دیدار کر رہے تھے۔ حضور سامنے تشریف فرما ہے، انصاری نوجوان کا آخری وقت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت فرشتے کو سرانے اس جوان کے کھڑا ہوا دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو دیکھ لیا، موت والے فرشتے کو، تو یوں فرمایا آسان نہیں ہو، میرا غلام ہے، نرمی ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ملک الموت نے جواب دیا، کالی کملی والے، اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس ایک غلام کے لیے نہیں، مجھے تیرے ہر غلام کے لیے حکم ہے کہ میں نرمی کروں، ہر مومن کے لیے مجھے حکم ہے کہ میں موت کا معاملہ آسان کروں۔ کتنی خیر خواہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ، اور اسی پر بات ختم نہیں کی، آپ نے اور آگے پوچھ لیا۔ آئے جس کا مطلب ہوتا ہے نا وہ تو آگے کی بات پوچھے گا، جس کو لگن لگ جائے، جس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو جائے وہ تو پوچھے گا۔ حضور نے فوراً پوچھ لیا، میرے زمانے کے غلاموں کے لیے یا اور وقت تک کے لیے بھی؟ بالکل موت کہتا ہے کالے کملی والے، میرا پروردگار سے اللہ نے میرے سے یہ عہد لے لیا کہ جو میرا غلام ہے قیامت تک اس کے ساتھ نرمی کرو۔ تو فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، جب موت آ جائے گی تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، قرآن کریم میں ہے نا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، یہ معجزہ تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ چوری کے بدن سے ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا، مادر ساتھ نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ تو لوگ تو ہر زمانے میں بڑے استاد ہوتے ہیں نا۔ آئی قوم اکٹھی ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے، اے عیسیٰ، ہم نے جتنے دن بھی تمہارے معجزات دیکھے، معجزے دیکھے، تو تازہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، 10 دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا، مہینے کا۔ ہم تیری بات جب مانیں گے پرانا معجزہ کو زندہ کر۔ پاک میں سے بات نکالتے ہیں نا لوگ، ان کا مطلب یہ تھا کہ نہ یہ ایسا کر سکے گا اور ہم ان کی بات کو رد کر دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو انتخاب تم کرو، قبر کا نام تم رکھو، اس مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ نہ کروں گا، اللہ کرے گا میں وہاں کھڑا ہوں گا۔ قبر کا نام تم لو، چلو میرے ساتھ، قبر پر انگلی تم رکھو، اس کو زندہ میں کروں گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، سام نام تھا، اس کی قبر پہ لے گئے اور لوگوں کو پتا تھا اس کی قبر کا، تو کہنے لگے اس کو زندہ کر۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جب زندہ ہو کر سامنے آیا تو داڑھی سفید اور سر کے بال بھی سفید۔ تو اس زمانے کے لوگوں کو پتا تھا کہ اس زمانے تک سفید بال آتے ہی نہ تھے، نوح علیہ السلام تک سفید بال نہیں ہوتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھ لیا کہ اے نوح علیہ السلام کے فرزند، تمہارے زمانے میں تو سفید بال تھے ہی نہیں، یہ تیرے داڑھی اور سر کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ کیا غضبناک جواب دیا، فرمایا کہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ جب میں نے یہ سنا کہ اٹھو تو میں یہ سمجھا قیامت آ گئی، اس فکر میں میرے کالے بال سفید ہو گئے، اس فکر میں میرے کالے بال سفید ہو گئے۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے کوئی اور نبی تھے، وہ چلتے چلتے راستے میں قبرستان آیا، وہ آپس میں کہنے لگے یارو
سنتے آئے ہیں قبر حشر، قبر قبر اندھیرا، قبر اندھیرا، قبر اندھیرا سنتے آئے ہیں. آؤ 2 رکعت نماز ادا کریں اور اللہ سے دعا مانگے. ایک مردہ اللہ ہم پہ ظاہر کرے، اس کا قبر، اس سے کچھ قبر کا حال پوچھیں گے، بھی کچھ پتہ تو لگے وہاں کیا بنتی ہے. تو ان پیغمبروں نے نماز پڑھی اور دعا مانگی. تو کہتے ہیں کہ پرانی خبر سے ایک مردے نے یوں سر نکالا اور سر نکال کے کہنے لگا ہاں بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ قبر میں کیا بنتی ہے، قبر کے اندر کا حال کیا ہے. کہتے وہ ایسا چلایا، ایسا رویا کہ لوگوں کے جگر پھٹنے لگے اور کہنے لگا قبر کی بات تو پھر کسی اور سے پوچھنا، میرے سے تو موت کی پوچھو. 90 سال گزر گئے، میری موت کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جھٹکا لگا ہے. اس لیے فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. موت آ گئی تو پھر کیا، پھر تو قصہ ختم ہو گیا. اس لیے مجذوب کہتا ہے کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے جہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اور موقع کو ہے دکھانا ایک دن، اب غفلت میں گمانا ایک دن. امیر ہو غریب ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، گورنر ہو وزیر ہو، کوئی بھی ہو، آخر خانی اس دنیا سے لازمی جانا پڑے گا. علماء اکرام نے ایک اور بڑی مزیدار بات لکھی کہ لوگوں کا ایک ذہن بن گیا، بچپن میں نماز کی پرواہ نہیں کرتے، عبادت کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ بھی بچہ ہے، ہو جائے گا، سیکھ جائے گا، سمجھ جائے گا، عقل آ جائے گی، ہوش آ جائے گی. جوانی آئی، ساتھ ساتھ مستانی آ گئی، شیطانی آ گئی، ساری جوانی یوں گزر گئی. اب بڑھے پا گیا، موت آ گئی. بتاؤ بچپن تو کھیل میں گیا، جوانی بدماشیوں میں گئی، بڑھے پا سستی اور کمزوری میں کٹ گیا، مرتے وقت کیا لے کے گیا؟ اسی کو مجھے کہتا کہ جو کھیلوں میں تو نے، وہ کھیلوں میں تو نے لڑک پائی گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی. وکیلوں میں تو نے لڑک پائی گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی. جو اب غفلتوں میں بڑھے پا گوایا، تو بچیے سمجھ زندگانی گوائی. ساری زندگی گزار کے جنازہ اٹھ رہا، حضور فرماتے ہیں 100 سال کی عمر گزار کے مر گیا، ایمان کی رتی پلے موجود نہیں. کیا چیز وہ نہیں آئے گی کہ جس سے آدمی یہ سوچے گا کہ میں کچھ آخر کیا ساتھ لے کے جاؤں. نہ کسی کی خیرخواہی ہے، نہ کسی کی سرپرستی ہے، نہ کسی کے ساتھ آدمی اس نیت سے لگتا ہے تو شاید اس کو مجھ سے کوئی فائدہ پہنچ جائے، میری قبر بن جائے گی. نہیں، بناؤ دنیا، بناؤ دولت، بناؤ بنگلے، بناؤ کوٹھی، بناؤ آگے، بناؤ محل، چلتے چلو چلتے چلو، آخر کہاں تک ہم چل چل کر کے جائیں گے اور کہاں پہنچیں گے. اسی لیے فرمایا کہ زندگی کو غنیمت جان، ان سانسوں کو غنیمت جان، ان راتوں اور دنوں کی قدر کر. جب یہ رات دن تجھ سے چھن جائیں گے پھر روے گا، پچھتاوے گا، قبروں میں آگے بڑھے گا، تجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کا حاصل یہ، صحابہ کرام کی تعلیم کا اور مجلسوں کا حاصل یہ، اولیاء کرام کی زندگیوں کا مقصد یہ، قطب و ابدالوں کی زندگی کا مطلب یہ ہے. آؤ اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو بناؤ، تباہی سے بچاؤ، دو جہان کی بربادی سے بچ جاؤ گے. دوسری بات فرمایا تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. تندرستی بڑی نعمت ہے. زندگی کی قدر مردوں سے پوچھو اور تندرستی کی قیمت بیماروں سے پوچھو، ابھی پتہ نہیں چلتا. فرمایا صحت و تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے.
जब बीमार पड़ जाता है फिर पानी में मोहताज, खाने में मोहताज, कपड़ा बदलने में मोहताज, संजा वुजू करने में मरीज बीमार हो जाता है, परेशान हो। अब करे तो क्या करे? अरे वो वक्त तो बर्बाद कर दिया जब खुद मुख्तार था, रात को उठता, सुबह को उठता, नमाज की पाबंदी करता, तिलावत करता, हलाल हराम में तमीज करता, उसने शऊर से काम लेता, अपनी जिंदगी को पहचानता कि मेरा खुदा कौन है और मैं बंदा किसका हूं। ऐसी सूरत में हम लोग क्या समझेंगे? तो फरमाया कि तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत जानो। और तीसरी चीज इरशाद फरमाई मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया तमंगरी, मालदारी और दौलत भी गनीमत जानो, मोहताजी से पहले, तंगी से पहले। ये बात तुम्हारी समझ में बड़ी मुश्किल से आएगी। लोगों का ये ख्याल है कि जो आदमी करोड़ापति लखपति है बस वो यूं ही रहेगा हमेशा। हालांकि हमने ये हजारों मरतबा देखा और सुना, शाम को सोए लखपति, सुबह को उठा तो कितनों का मोहताज। हमने सैकड़ों मरतबा सुना और देखा, शाम को सोया वजीर आजम, सुबह को उठा तो असीर आजम। शाम को सोया महल में, सुबह आंख खुली तो जेल की कोठरी में। वो बड़ा बेनियाज है, डर उसकी बेनियाजी से, उसके कब्र से डरा कर। अगर उसने पकड़ लिया, तेरे माँ बाप, तेरा खानदान, तेरी पार्टी, तेरी हुकूमत, सब कुछ मिलकर खुदा के कहर से नहीं छुड़ा सकेगी। हमने खुदा का गजब देखा नहीं। हाँ, शहनशाह ईरान इतने तरक्की याफ्ता मुल्क का बादशाह, करोड़पति नहीं, खरबोपति, 26 पुश्तों से बादशाह का मालिक। खुदा की कसम, पूरी दुनिया में चक्कर लगाया, कब्र के लिए जमीन न मिलती थी, पैर रखने के लिए जगह न मिली। 26 नस्लों से बादशाह, इतनी बड़ी दौलत, इतना अमीर तरीन शहनशाह, कई औरतें की, कई छोड़ी, सारी उम्र अपनी मर्जी से जिंदगी बसर की। देखा आखिरी वक्त, हाँ, उस घर में जाके मौत आई। शाह फारूक की बहन मलका फौजिया, जिसको तलाक दे दी थी, जो जर्मनी के फिल्म के पर्दे पर आंखा बनी बैठी है, उस घर में जाके मौत आई शहनशाह ईरान। तुम्हारे दिमाग में भूत सवार है, तुम तो कभी सोचते ही नहीं। हर एक के आंख में स्टीयरिंग है, बस तेज तेज चलो, तेज भागो, तेज भागो। और जाओगे कहाँ भाग कर, ये तो बताओ। फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। और लोगों, दुनिया थोड़े दिनों का करता है, आरज़ी जिंदगी, मुश्तार जिंदगी, फानी जिंदगी, चंद्रोदा जिंदगी, हो जाने वाली जिंदगी, खत्म हो जाने वाली जिंदगी, इसका अंजाम आखिरकार देखो क्या बनने वाला है। फरमाया ऐसा हाल बनता है जैसा कि घास काट कर धूप में रख दिया और खुश होकर हवा में उड़ गया। बस जिंदगी की मिसाल तो यही है। तो फरमाया जिंदगी को गनीमत जानो मौत से पहले, तंदुरुस्ती को गनीमत जानो बीमारी से पहले, तमंगरी मालदारी को गनीमत जानो फकरो फाका से पहले, तंगी से पहले। और तीसरी चीज फरमाई कि फुर्सत को गनीमत जानो मशगूली से पहले। न जाने कैसा हाल आ पड़ेगा, कैसा वक्त आ पड़ेगा, किस तरीके से जिंदगी बसर करनी पड़ेगी। अपनी फुर्सत जो है वो गनीमत जानो वो सहूली से पहले। बाद उलमा ने लिखा है कि इससे मुराद रात की तरफ इशारा है कि रात को गनीमत जानो दिन से पहले। क्यों? दिन कारोबार का वक्त है, चलने फिरने का वक्त है, कुछ रात को अल्लाह अल्लाह कर लिया कर। इसलिए कुरान करीम ने अल्लाह वालों की निशानी बताई, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह वाले तो वही हैं जो सारी रात सजदों में अल्लाह अल्लाह में गुजार देते हैं और सारा दिन कुरान और हदीस की तिलावत और पढ़ने पढ़ाने में गुजार देते हैं। ये तो तुम लोगों का जमाना है ना।
جو ٹنگ بنا کے بیٹھ جائے، جو جھنڈا لگا کے بیٹھ جائے، جو ننگا بیٹھ جائے، بس وہی ولی ہے۔ ولی تھے احمد زکریا ملتانی، حضرت شکر شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ، حافظ جمال، داتا علی احمد اجمیری، بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، ساری عمر جب سے جوانی آئی آخری وقت تک آنکھ کے پل جھپکنے کے برابر بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ تو فرمایا تو فرصت کو غنیمت سمجھو، مشغولی سے پہلے یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ آدمی ان کے بارے میں سوچے اور پھر آگے چلے، اور نہ جانے کتنا وقت باقی ہے، کس شکل میں آخری دن ہمارے گزریں گے، یہ تو لمحات ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سے لمحات ہمارے آخری ہیں، رات ہوگی آخری وقت، یہ دن ہوگا آخری وقت، یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں، کتنے معلوم یہ ساری چیزیں۔ آخر وہ کون سا وقت آئے گا جب ہماری تعلیم میں فرق آئے گا، ہماری سوچ میں فرق آئے گا، ہمارے تدبر میں فرق آئے گا، ہماری ذہنیت میں فرق آئے گا، وہ کون سا وقت ہے؟ اگر اس وقت ہم لوگ سوچ نہیں پاتے اور کچھ اپنا آگا پیچھا سوچ کر کے تیاری نہیں کرتے تو کام کیسے بنے گا؟ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ارشاد نقل کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، فرمایا کامیاب ہے وہ آدمی جو ہر وقت آخرت کی تیاری میں لگا رہے، قبر کی تیاری میں لگا رہے، موت کی تیاری میں لگا رہے، قبر کے اندھیری کوٹڑی کی روشنی کے انتظام میں لگا رہے۔ اسی کو قرآن کریم نے للکار کے بتا دیا، فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو راستوں کو بسترے چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں اور مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں۔ اب دیکھ لو نا، وقت آیا ہوا ہے نا، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، دوڑے پھر رہے ہیں کہ نہیں، کس طرح بھاگ رہے ہیں؟ کوئی حساب کرتا ہے کہ پیٹرول کتنا جل گیا، خرچہ کتنا ہو گیا؟ دیکھا جگہ دلال خانے کھلے ہوئے ہیں کہ نہیں، وہاں کپڑے لگے ہوئے ہیں، وہاں پوسٹر لگے ہوئے ہیں، وہاں یہ الیکشن لڑنے والے ان کے مامے لگتے ہیں۔ کوئی مجھے اس سے غرض نہیں کہ کون آئے کون جائے، میں تو ایک بات کہتا ہوں، جس چیز کے دل میں لگن لگے گی اس کے لیے سب کچھ کیا جائے گا، جس کے لیے نئی لگن لگے گی اس کے لیے آدمی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ میرا ان معاملات سے کوئی واسطہ نہیں، میری طرف سے کوئی بنے، کوئی چڑھے، کوئی اترے، اور یہ میرا تقویٰ نہیں، تمہاری زبان ہے، تم خود کہتے ہو نا مولویوں کو سیاست سے کیا لینا، چلو ہمارے پاس مدے نو آنے کا ہی ٹھیکہ صحیح، ہم تو یوں کہتے ہیں کہ مولویوں کو سیاست سے کیا واسطہ، تمہاری سیاست تمہیں مبارک ہو، لیکن یاد رکھو بابو، لکھے پڑھو، تم مولوی کو بدنام تو کرتے ہو، پر مولوی ٹھیک ہے تمہاری جمعرات کی روٹیاں کھا لیتا ہے، تمہارے 40 میں کے چاول کھا لیتا ہے، تمہارے مردوں کے اترے ہوئے کپڑے پہن لیتا ہے، ملک بیچ کر مولوی نہیں کھاتا۔ تم سے پوچھنے والا اب تک کوئی آیا نہیں کہ مشرقی پاکستان کنہوں نے بیچا، آیا نہیں کوئی، آ جائے گا کبھی نہ کبھی۔ اگر لاکھوں کی تعداد میں تمہارے چمڑے نہ مجھے گے تو قاری حنیف کو لعنت بھیجنا، یہ ذکر کبھی نہیں کرتے تم لوگ۔ چل یہ بات آ گئی تھی بیچ میں، ہمیں کیا سیاست سے ہمارا واسطہ ہی کوئی نہیں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ باقی ایک بات چل رہی ہے، ایک بات کہتا ہوں، خود سوچ کر کے چلنا، اپنے عقل سے فیصلہ کرنا، اپنے دل و دماغ سے فیصلہ کرنا، دلالوں کے کہنے پر ووٹ مت ڈالنا، اپنی عقل سے جو تیرا خدا تیرے دل میں ڈالے، جو تیرا ضمیر تجھے کہے، جس کی طرف تیرا دل تجھے لے جائے۔ ارے 4 دن اگر تجھے کسی نے سگریٹ پلا دی تو کیا ہوا، یہ 28 فروری کے بعد پھر تجھے کھلانے والا کہیں چلا جائے گا؟ جس خدا نے ساری عمر کھلایا، جس خدا نے ساری عمر تجھے پالا، جو خدا تجھے سب کچھ دیتا ہے، وہ 2 فروری کے بعد بھی دے دے گا، تم فکر میں پڑ گئے۔
मेरा मतलब ये था, असल बात यूं चल निकली कि जिस चीज की दिल में लगन होगी उसी के लिए माल खर्च होगा, उसी के लिए दौड़ धूप करेगा आदमी। अगर आखिरत की लगन है तो वो आखिरत के लिए दिल दौड़ करेगा। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह वाले दीनदार लोग जानते हैं, बहुत बड़े वली गुजरे। सुफियान सौरी के सामने अगर लफ्ज़ मौत का कोई लफ्ज कह देता ना, इतने फिक्र में हो जाते कि कई कई दिन होश नहीं आता था। इतना फिक्र पड़ जाता था सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को कि कई कई दिन तक रोटी खाने की नौबत नहीं आती। और सहाबा किराम में बेशुमार लोग ऐसे गुजरे कि जब उनके सामने मौत का तज़किरा आया और सारा दिन बेहोशी तारी रहती थी कि हाय क्या बनेगी, न जाने क्या सूरत पेश आएगी। आखिर मालिक का दरबार है, खालिक का दरबार है, बेनियाज शहंशाह का दरबार है, न जाने वहां क्या हो जाएगा। फरमाया वल्लज़ीना जाहदू, अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है अल्लाह पाक अपने बंदों से मुतालबा करता है, सुभान अल्लाह, ऐ खुदा, और कहता अपने बंदों से है, वो बंदे जिनकी हवा रोक दे तो मर जाए, वो बंदे अगर धार रुक जाए तो मर जाए, वो बंदे कि अगर नाक बंद कर दे तो बंदा मर जाए, वो बंदे अगर पेट बंद कर दे तो आत्मा बंद कर दे तो बंदा मर जाए, वो बंदे एक मिनट में मार दे, एक मिनट में सारे मुल्क को बर्बाद कर दे। वो खुदा अपने बंदे से कहता है मैं हूँ खुदा तुम्हारा और मैंने तुम्हें पैदा किया, लेकिन जरा अकल करके वक्त गुजारो, आखिर तुमने मेरे पास आने ही ना आए। अब एक सहाबी की बात सुन लो। सहाबी कहते हैं उस जवान को जिसने कलमे की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। काब बिन अखबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, बहुत बड़ा आलिम सहाबी है ये, उलमा इन सहाबा में बहुत बड़ा मर्तबा शुमार होता था काब बिन अखबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आलिम होने में, इल्मी मैदान में इस सहाबी का बहुत बड़ा मकाम था सहाबा में। तो सहाबा किराम ने मस्जिद नबवी में बैठे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीने पाक की भी अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीने पाक में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में काब बिन अखबार ने दर्स दिया, हदीस पाक का दर्स दे रहे हैं, कुरान करीम का दर्स दे रहे हैं। तो सहाबा किराम की जमात ने आगे बढ़कर के यूं पूछ लिया कि काब बिन अखबार, तू हुजूर का करीबी सहाबी है, जरा मौत के बारे में तो बताओ, क्या बनेगी। अल्लाहु अकबर। काब बिन अखबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना लफ्ज़ सुनते ही रो दिया और फरमाया, लोगों, कांटों वाला दरख्त हो, बड़े लंबे लंबे इसके कांटे हो, और वो आदमी के पेट में दाखिल कर दिया जाए और वो कांटे पे वक्त हो जाए, बदन के हर रग में, पेट की हर रग में, हर अतरी में वो कांटे चुभ जाए, ठीक था। और काब बिन अखबार सहाबी कहता है एक बड़ा ताकतवर आदमी उस ढींगरी को पकड़ के जोर से खींचे, कितनी बड़ी तकलीफ होगी जिसके पेट में वो कांटे हैं। और काब बिन अखबार सहाबी कहता है उसके खींचने से वो ढींगरी टूट जाए, आधी अंदर रह जाए, आधी बाहर रह जाए, और फिर दोबारा खींचे। सहाबी कहता है खुदा की कसम 300 सवा ढींगरियों को खींचा जाए, इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी मौत के वक्त तकलीफ होती है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, अगर मैं तुम्हें मौत की सख्ती बता दूं, अगर मैं तुम्हें कब्र का अज़ाब बता दूं, तो हुजूर ने फरमाया मुझे रब्बे कायनात की कसम है तुम्हें सारी जिंदगी हंसने की नौबत ना आए, तुम्हें सारी जिंदगी हंसने की नौबत नहीं आएगी। और आगे चलो, इरशाद फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर मैं तुम्हें कब्र का अज़ाब दिखा दूं तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे। फरमाया मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें कब्र का अज़ाब दिखाऊं, लेकिन मैं डरता हूं कि तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे। ये सारी चीजें उस वक्त के आने से पहले पहले सोचो, समझो, अकल करो। ये तमाम की तमाम चीजें उस वक्त समझ में आ सकती हैं जबकि आदमी थोड़ा सा इस तरफ लगाव रखता हो। मदीने पाक अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए।
मगरिब की नमाज के बाद का वक़्त है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर तशरीफ ले चले। अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के साथ साथ चल दिए। कितने मुकद्दरों वाले जवान थे जो हुजूर के साथ चला करते थे। अल्लाह अल्लाह, कुरान करीम ने इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया, उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह ये मेरी जमात है। खुदा कहता है ये मेरी जमात है, मेरी पार्टी। अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, मेरी जमात कामयाब होकर के रहेगी। मगरिब की नमाज के बाद जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर तशरीफ ले चले। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे पीछे हो लिए। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं यहूदियों के कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ, यहूदियों के गुलिस्तान के पास से गुजर हुआ। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं मैं तो डर गया, गुलिस्तान में से इतनी चीखों पुकार की आवाज आई, इतनी चंगारों की आवाज आई, इतनी धारदार की आवाज आई। अबू अय्यूब अंसारी कहता मैं तो डर के मारे जमीन पे बैठ गया। और अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मैंने फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, काली कमली वाले ये कैसी चूहों पुकार है? काय का शोर था इतना खौफनाक आवाजें काय की थी? आपने फरमाया अबू अय्यूब यहूदी मुर्दों की पिटाई हो रही है, उन्होंने खुदा और उसके रसूल के अहकाम से बगावत की, अपनी मर्जी की जिंदगी बसर की। इनके दिल में खुदा की जात का यकीन कभी नहीं आया, पैगंबर की पैगंबरी का यकीन कभी नहीं आया, अल्लाह की वहदानियत पे इनका ईमान न था, पैगंबर की रिसालत पे इन लोगों का ईमान न था। अब क़यामत तक इनके साथ यूं ही होता रहेगा। बाकी आजकल के लिखे पढ़े लोग तो कहते हैं कि ये तो मौलवियों का तसव्वुर है, आगे यूं खबर यूं हशर यूं क़यामत हुआ, ये तो इनका तसव्वुर है, कोई चीज आगे नहीं। तो मेरा जवाब ये है बाबुओं को कि अगर तुम्हें कब्र की बातों पर यकीन नहीं है तो कब्र में ना जाओ, फिर ना जाओ ना, फिर कब्र में अपने घर वालों को कहो कि सुखा के रख लेना घर में, ना जाओ ना। जा भी रहे हो, यकीन भी नहीं करते हो, तस्लीम भी नहीं करते हो, जाते भी हो, क्यों? इसलिए कुरान करीम ने आवाज दी फरमाया कल्ला किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन वमा अदराका मा सिज्जीन किताबुम मरकूम। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बाज़ आदमी की रूह निकालने के लिए जब फरिश्ते आते हैं ऐसी बदबूदार टाट लेकर आते हैं, मेरे तेरे नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से निकले हुए ये अल्फाज है। आपने फरमाया अगर उस टाट का जरा सा तिनका दुनिया में फेंक दिया जाए, सारी दुनिया बदबू की वजह से बेहोश हो जाए। वो टाट लेकर आते हैं रूह निकालने के लिए और बड़ा बड़ा अजाब दे दे करके कि उसकी रूह को निकालते हैं। फिर रूह पे निकाल कर जब आसमान की तरफ फरिश्ते बुलंद होते हैं तो दरवाजों पे जाकर के आसमान के पूछा जाता है कौन है? तो मैं मलकुल मौत, मम्मा का किसे साथ लेके आया कि फलानी रूह खबीस है, दरवाजा बंद के वापिस ले जाओ, इसके लिए कोई जगह नहीं है। आज जुमा जुए का दिन है, आज जुमा शराब पीने का दिन है, आज जुमा खेल तमाशा बेहयाई बदमाशी का दिन लोगों ने बना लिया। एक हमारा माहौल है, आप जरा तवज्जो फरमाएं। जुमे के दिन फिल्मों में रश है, जुमे के दिन सिनेमा के टिकट का रश है, जुमे के दिन VCR बहुत ज्यादा चलते हैं, जुमे के दिन टेलीविजन पे बड़ा रश होता है, जुमे के दिन बदमाशी है, जुआ है, बेहयाई, ज्यादा से ज्यादा बेहयाई जुमे के दिन होती है। हालांकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है जो मांगो वही मिलता है, जिस हाल में कुछ कोई मशगूल होगा वही उसकी जिंदगी का मुस्तकिल जरिया बन जाएगा। कौन समझाए तुम्हें?
کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، اکڑنے والوں، بدماشی کرنے والوں، بے غیرت کمینوں، بعد آؤ، جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر ایک دو کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ میں وہ خدا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں میرے پاس ہے، رحمت میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے پاس ہے۔ وہو علی بیدہ الملک، ملک میں راج میرا، وہو علی کل شیء قدیر، ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا۔ تو ہوتا کون آ کر کرنے والا؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہی ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور لوگوں میں نے ساری زندگی گزار دی، اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے۔ فرمایا، ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کی پسندیدہ بات سنو، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب؟ وہ مجھے رنج دیتا ہے۔ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے، تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے۔ ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا، ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روسیائی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔
نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی بوڑھے بھی حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ، اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تین چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، تین چیزیں پسندیدہ ہیں میری۔ سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس آدمی جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا۔ کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو، اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی۔ اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا، لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا۔ سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ اتنا بڑا بورا بھر کر آیا۔ اللہ غنی، بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے، اپنی خادمہ سے فرمانے لگی، حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا۔ خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ، جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے مدینے میں اعلان ہوگا، خیرات لینے والے آ جاؤ۔ شیئر ضرور کرے۔ ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے، جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے، پلے سے نہیں کھانا۔ کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا، بھیک مانگنے والے 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا، اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے۔ فرمانے لگی کچھ نہیں ہے، وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی
تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی گوشت سے، میں بھی کھا لیتی۔ کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بار سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے، چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری، پریشانی جو ہوئی، غربت جو ہوئی، تنگی جو ہوئی، چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا۔ اور نہیں، یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے۔ اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے، کھجور بھی نہیں۔ اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں، پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں، اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں۔ اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا، کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں۔